بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان اس وقت جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور طاقتور حلقے بھی اس دفعہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ کن غلط بندوں سے واسطہ پڑ چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں پہ نواز شریف اور طاقتور لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو آصف علی زرداری آگے جاتے ہیں اور وہ اپنا سی وی پیش کر دیتے ہیں، اور جب اس کی ڈیل فائنل ہونے ہوتی ہے تو نواز شریف جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ویڈیو لیک کروا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو بینیفیشری ہے، جو آصف علی زرداری کی خطرناک ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس کی جو بینیفیشری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نواز ہے، نواز شریف صاحب ہیں۔ اور وہ کوشش کر رہے تھے کافی دنوں سے کہ آصف علی زرداری جو ہے، جیسے انہوں نے نواز شریف کا پتہ کاٹا، نواز شریف کو بیک فٹ پہ کیا اور اپنے آپ کو فارورڈ لے کے آیا، اور انہوں نے طاقتور حلقوں کو یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی کہ نواز شریف کے اندر ایبلٹی نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے اس وقت اگر اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو اس کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی سیاسی عدم استحکام میں اور زیادہ ضعف ہوگا، سیاسی انتشار ہوگا، تو امن و امان کی بھی صورتحال خراب ہوگی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بطور لیڈر پیش کیا کہ میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، میں عمران خان کو بھی کنونس کر لوں گا، مجھے وزیر اعظم بننا ہے، میں سیاسی انتشار نہیں ہونے دوں گا، استحکام پیدا کروں گا سیاسی طور پہ، اور سب کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کا یہ جو موقف تھا، یہ جو بیانیہ تھا، یہ مقبول بھی ہو رہا تھا، طاقتور حلقوں میں اس کی پذیرائی بھی مل رہی تھی ان کو، تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا بہت بڑا اس کو فائدہ بھی مل رہا تھا۔ تو لیکن نواز شریف کو اس بات کا بڑا غصہ تھا، کیونکہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ جو میری ڈیل ہے وہ اس کو جو توڑا ہے تو آصف علی زرداری نے توڑا، اس کو جو نقصان پہنچایا وہ آصف علی زرداری نے پہنچایا۔ تو جہاں پہ نواز شریف خاموش بیٹھے تھے بظاہر، تو لیکن وہ اس مشن میں لگے ہوتے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں زرداری صاحب کی کمزوری میرے ہاتھوں میں لگے موجودہ دور میں، تو میں وہ طاقتور لوگوں کو میسج دوں کہ میں ہی آپ کے لیے فیورٹ ہوں، میں ہی آپ کے خدمت کروں گا، میں ہی آپ کے آگے یس کروں گا۔ یہ جو زرداری کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، اور یہ نہ ریلائبل ہے، نہ قابل یقین ہے، نہ ٹرسٹ وردی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے، یہ وعدہ وفا نہیں کرتا۔ میرے اندر خامیاں ضرور ہیں، کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو جیسی آصف علی زرداری کی وہ ویڈیو لیک ہوئی تو ڈیفینیٹلی اب طاقتور لوگ بھی پریشان ہیں۔ اس میں اس نے بڑی خطرناک گفتگو کی، اور اس نے کہا صادق سنجرانی کو اس ویڈیو میں کہ تیرا فیض تو چلا گیا، اب تیرا کیا بنے گا؟ تو صادق سنجرانی نے وہ جواب دیا کہ آپ ہے نا، تو انہوں نے بڑا انگوٹھی کا اشارہ کیا، انگوٹھی کو نیچے کی طرف اشارہ کر کہا تو نے میرے سیاست میں بہت نقصان دیا، اور تجھے کہا بھی تھا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیے گا، سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ دیے گا۔ وہ تو آتے ہیں، وہ عارضی لوگ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بادشاہ جو ہے طاقت تو ہمارے پاس رہتی ہے، چاہے ہم جتنے کمزور بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جیسے یہ ویڈیو لیک ہوئی، طاقتور لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ زرداری کا اصل چہرہ کیا ہے، اور زرداری اب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو مذاق میں بات کی تھی، ادروائز مجھے یہ میں کو بچہ تھوڑا ہوں، میں پاگل ہوں کہ میں نے پبلک میں یہ بات کرنی تھی۔ آصف علی زرداری نے یہ بہت بڑی غلطی کی، اور آصف علی زرداری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی میری ویڈیو لیک ہو جائے گی۔ اس کو یہ بات سوچ ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اس نے نواز شریف کی جو ڈیل ہے وہ کینسل کروائی، اور اپنی ڈیل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے دشمن بھی ہونے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بظاہر تو نہ نواز شریف وہاں پہ ولی میں موجود تھے، نہ مریم نواز، نہ شہباز شریف، تو اس کا جو ہے وہ کسی کو خدشہ بھی نہیں ہونا تھا، نہ کسی کو ان کی طرف شک جانا تھا۔ لیکن اس وقت جو بینیفیشری ہے اس ویڈیو کی تو وہ مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل کے اندر ہے، نہ وہ ڈیل کا حصہ ہے، نہ وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے جیل کے اندر، وہ خاموش ہے، اور وہ جیل کے اندر ان دونوں کی گیم دیکھے کہ طاقتور لوگوں کو کیسے نچا رہے ہیں، کیسے یہ ان کے اندر ذہن ہے، کیسے یہ بات کریں، وہ اندر بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ ان کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر دینے جا رہے ہیں، ملک کے فیصلے ان کے لیے ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں، اور 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اصل ذہنیت کیا ہے، یہ کیا سوچتے ہیں، یہ کتنے لڑائے برے ہیں، یہ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں۔ اب طاقتور لوگوں کے سامنے جو ہیں دونوں بالکل ننگے ہو چکے ہیں، اور عوام کے سامنے بھی دونوں ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اب طاقتور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ زرداری کو پریفر کرتے ہیں یا نواز شریف کو پریفر کرتے ہیں۔ جیسے یہ ویڈیو آصف علی زرداری کی لیک ہوئی تو وہاں پہ شہباز شریف اپنا کردار ادا کرنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے نواز شریف کی بیہاف پہ گارنٹی دینا شروع کر دی ہے کہ آپ میری گارنٹی دوبارہ مان لیں، میں نے 16 ماہ بھی کام کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی حکومت دولی نہیں کی، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے
نے ہمیشہ اچھے بچے کی طرح ہر حکم مانا اور اپنی رائے دینے کی بھی ضرورت نہیں کی. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل ہے, جو مفاہمت ہے, اس کو دوبارہ کنسیڈر کریں, اور جیسی بھی ہے زرداری سے زیادہ جو بیسٹ آپشن ہے اس وقت ملک کے لیے وہ نواز شریف ہے. تو اب شہباز شریف متحرک ہو چکے ہیں اور طاقتور لوگوں کو دوبارہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو لندن میں واپس جانا وہ ٹھہر گیا تھا اور وہ جانے ہی والے تھے. تو یہ چیزیں اب آصف علی زرداری کی ویڈیو لیک ہوئی تو ان کا پلان جو ہے ابھی وہ ڈلے ہو کا شکار ہو چکا ہے. تو دوسری طرف جو ہے آصف علی زرداری بھی بہت زیادہ پریشان ہے, وہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ پہلے نواز شریف صاحب جو تھے, جو مسلم لیگ نواز تھے, انہوں نے بلاول پیپل پارٹی کی جو ڈیل ہونی تھی اس کو اس لیے کینسل کروایا کہ نہیں بلاول امیچور ہے, بچہ ہے, وہ پاکستان کی باغ دوڑ نہیں سنبھال سکتا, ابھی اس کے اندر جو ہے وہ پختگی نہیں ہے, فیصلہ نہیں کر سکتا, چیزوں کو انالائز نہیں کر سکتا, دور اندیش نہیں ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کو بڑا بریک بھی نہیں اسٹڈی نہیں کر سکتا. تو آپ چھوڑ دیں, تو آپ نواز شریف کو بنائیں. تو اس میں نواز شریف کامیاب ہی ہو گئے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حمد میر صاحب کے پروگرام میں آصف علی زرداری نے اپنے بچے کے خلاف بھی بیان دے دیا تھا اور کہا تھا بلاول تو ابھی بچہ ہے, اور نذیر افضل چند کو بھی کہا تھا کہ جو اس کے مشیر ہیں بلاول کے, ان کو کیا پتا کہ کیا چیز چاہ رہی ہے. تو پھر زرداری نے اس موقع میں رہا کہ کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ ان کی غلط فہمی پیدا ہو. تو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, جیسی پی ٹی آئی کو عدلیہ سے جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے آصف علی زرداری نے فائدہ اٹھایا. تو فائدہ تو اس کو مل گیا تھا, وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا رہا تھا, اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار پیش کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کی جو باپ پارٹی ہے وہ میرے ساتھ ملا دیں. اس کا اس کو فائدہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ اہم رہنما کافی دنوں سے اس کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے. تو اس ڈیل کا جو نتیجہ تھا وہ ان کے جو مد مقابل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز, جو بیسیکلی ان کے ساتھی تو ضرور ہیں لیکن یہ طاقت کا ہوتا ہے, یہ کوئی ایک دوسرے سے کے ساتھی نہیں ہوتے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, یہ وقتی مجبوری ہوتی ہے جو ان دوسرے کو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلتی ہے. تو آصف علی زرداری یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو وہ ڈیل کے بالکل قریب تھے. تو اس ویڈیو لیک نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کا بھانڈا جو ہے وہ پھوڑ کے رکھ دیا, اور آصف علی زرداری کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا, اور ان کو ایک ناقابل اعتبار انسان جو ہے وہ بنا دیا. تو عمران خان جو اس وقت قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ میں بند ہے, وہ اس کھیل کو دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہا ہے, ہنس رہا ہے کہ جی دیکھیں طاقتور لوگ پھر کس لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کر رہے ہیں. نہ نواز شریف ان کی فیور میں ہے, نہ آصف علی زرداری فیور میں ہے. آپ ایک دفعہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے مرضی کا جو لیڈر ہے وہ منتخب کریں, تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ استحکام ہو اور جو معیشت ہے اس کو سہارا مل سکے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.